اچھا، اب ہم جو پہلا رکوع ہم نے سورۃ البقرہ کا پڑھا ہے، تو ہم خلاصہ اس کا بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہمارے لیے کون سے اشارے ہیں موجود ہیں جو ہم اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو شروع کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شان کو بیان فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسی کتاب لا ریب، ایسی انقلابی کتاب ہم میں موجود ہے کہ جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یا پھر ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے امور پورے کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کا شک بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے قرآن سے جو رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے قیامت تک کے لیے، ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، ہمیں کسی غیر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہماری سب سے پہلی جو پریورٹی ہے وہ قرآن پاک ہونی چاہیے کہ ہم نے وہاں پر سے ہدایت لینی ہے، ہم نے اپنے جو مقاصد ہیں، جو ہم نے اپنے کام ہیں، وہ ہم نے قرآن سے دیکھنے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آخر جو ہمارے کام ہیں، جو ہم نے جو کاروبار کرنا ہے، جو لین دین کرنا ہے، جو اور مسائل کا حل کرنا ہے، تو کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس لا ریب کتاب میں نہیں فرمایا ہوگا؟ تو سارا کچھ اس کتاب لا ریب میں موجود ہے۔ فقط ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سے پوچھنا ہے، ہم نے اس سے رابطہ قائم کرنا ہے، اور جو ہمارے معاملات ہیں ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے وہ پورے کرنے ہیں۔ اس کے بعد والی جو آیات آتی ہیں وہاں پر متقین کا ذکر ہے، اور کتنی آسان الفاظ کے ساتھ متقین کی صفات کو بیان فرمایا کہ آخر میں فرمایا کہ ان کو سند عطا فرمائی کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ مفلحون میں سے ہیں، کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کو کامیابی کی سند اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو کون سے لوگ ہیں متقین؟ تین چیزیں بیان فرمائی۔ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا؟ پھر فرمایا جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر ہماری آ کے سب سے پہلی جو ہے وہ ایمان کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے اس چیز، یہ جو کمی ہے اس کو پوری کرنا ہے کہ ہم تاکہ ان بندوں میں سے ہو جائیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو ہم نے فقط ٹائم پاس کے لیے یا کچھ وقت کے لیے نماز کو نہیں پڑھنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بلکہ وہ رب اس بات کا مستحق ہے کہ ہمارا سر اس کے آگے جھکا ہو۔ تو ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس پر پابند رہنا ہے، اگر قضا ہو بھی جائے تو ہم نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اس نے ہمیں رزق دیا ہے ہم نے وہ خرچ کرنا ہے، جو محتاج ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو اس کا مال ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، بلکہ اس کے پاس اگر کہتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، او کما قال کہ اگر ایک کھجور کی گٹھلی سے بھی اگر تم سے ہو سکے نا تو وہ صدقہ کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے یہ نصیحتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ہمارے اوپر کرم نوازیاں فرماتا ہے، اور یہاں تک آ جاتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ چیز خرچ کرتا ہے تو بروز قیامت بلکہ اسی دنیا میں اس کو اس سے دگنا چگنا مل جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ بینک اکاؤنٹ ہے کہ جہاں پر سے لیا نہیں جاتا، بلکہ جو آپ دیتے ہیں اس سے آپ کو دگنا چگنا کر کے واپس دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اس زندگی کے لیے ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں، ہمیں اپنی رب کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے کہ وہ رب اس بات کا مستحق ہے، وہ اس بات کے لائق ہے کہ ہمیں اس نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کا نعم البدل ہمیں اس کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد والی جو آیات آتی ہیں ان میں کفار کا ذکر ہے، جو گمراہ فرقے ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو وہاں پر سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمارے لیے باعث نصیحت ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے دل اور کان جو ہیں وہ حق کو سننے سے بہرے گونگے ہو چکے ہیں۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی میں اس قدر رچ بس گئے ہیں، ان کے دل اس قدر وہ سیاہ ہو چکے ہیں کہ وہ حسد و تکبر کرتے ہیں اور اپنے رب کے دین سے وہ منہ پھیرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کر کر کے ہمارے دل اس قدر سیاہ نہ ہو جائیں کہ ہم قرآن کو سنیں تو ہمیں پھر بھی فرق نہ پڑے، ہم کسی کی نصیحت کو سنیں تو ہمیں پھر بھی ہنسی آ جائے، ہم تبلیغ سنیں تو ہمیں پھر بھی کوئی اثر نہ ہو۔
تو قبل اس کے وہ وقت آئے ہمیں اپنے دلوں کا حساب لینا چاہیے، ہمیں اپنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو دل ہمارے زنگ آلود ہو چکے ہیں، جو ان پر سیاہ وہ نشانات آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کا یہ خلاصہ تھا۔ آج کے سبق کا ہمارے لیے زندگی کا جو یہ سبق تھا کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کس طرح سے لا سکتے ہیں، تو وہ میں نے عرض کیا ہے۔ آپ اس کو سماعت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، اور جس طرح سے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدایت ہمارے لیے فرمائی ہے، ہم اس پر عمل کر کے